मुबारक हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 1,000 अरब डॉलर्स का गोल्ड पाकिस्तान में डिस्कवर हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर 1,000 अरब डॉलर्स 1,000 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड रिजर्व्स मिल चुके हैं। किस्मत बदल गई भाइयों, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ क्या बात है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, किस्मत बदल गई। 77 ईयर्स में जो काम नहीं हो सका वो काम अब हो गया है। और हमें ये पता चला है कि 1,000 अरब डॉलर्स के गोल्ड मौजूद है उस सरजमीन पे, उसके नीचे, जो अब निकालने का बंदोबस्त भी हो चुका है। कंपनी को ठेका भी मिल चुका है। और वो कंपनी कौन सी है जिसको ये ठेका दिया गया है, और वो कैसे ये ठेका पूरा करने जा रही है, ये सारी डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि वो जितने कर्जे वर्जे लिए हुए हैं आपने, वो तो सबको सुर्ख झंडी दिखा दें। आप कहें ये लो मुंह पे मारें। वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते थे कि खान साहब आएंगे और जो है इतने बिलियन डॉलर जो है वो मुंह पे मारेंगे किस किस के। तो मैं कहती हूँ फटाफट पैसे निकालें, जिस जिस से कर्जा आपने लिया हुआ है उसके मुंह पे मारें। आप कहें कि ये तुम लोग हमें बातें बनाते थे, तुम लोग कहते थे कशकोल पकड़ के आ गए हो। हमने कोई कशकोल पकड़ा हुआ था? और प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि जिधर जाते हो मुंह उधर कर लेते हो। तो अब उनसे पूछें, मैं आता था तो मुंह उधर कर लेते थे, अब तुम लोग आओगे तो हम मुंह उधर कर लेंगे। सर 1,000 अरब डॉलर्स जिसके पास हो जाएं उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी तो किस्मत खुल जाती है। मैं सोची थी क्या किस्मत खुल जाती है उसकी। वो कहते हैं छप्पर फाड़ के दे। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के दे दिया। अब देखते हैं क्या करते हैं। 9 बिलियन डॉलर्स रेकोडेक का जुर्माना भरा था हमने। 9 बिलियन डॉलर्स रेकोडेक पे जुर्माना भरा था। रेकोडेक एक बहुत जबरदस्त जखायर वहां से निकले थे। वैसे तो कई एक बार सोने के, तांबे के, चांदी के, पीतल के, हीरों के और कांसी के, और जो जो धात है आप समझ लें, जो भी है ना मेटल्स, उन सब के जखायर निकल चुके हैं कई एक बार। लेकिन पता नहीं चलता कि निकल के जाते कहाँ हैं। यकीन करें, मैं सोचती, मैंने कहा भाई निकल के गए कहाँ। ये तो कशकोल तो होना ही नहीं चाहिए था हाथ में। कशकोल की जगह पे तो लोगों को देने के लिए झोलियां भर भर के लोगों के ऊपर लुटा रहे होते, इतना पैसा निकल आता, इतने जखायर निकले। ये मुंगेरी लाल आप क्यों कह रहे हैं जी? ये कह रहे हैं जी मुंगेरी लाल के सपने। ये मुझे लग रहा है किसी उसका नाम है, किसी ड्रामे का या किसी फिल्म का नाम है ना, ये किसी कुछ है ये नहीं, मुंगेरी लाल के सपने नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं आपको बताती हूँ, ये सपने नहीं, ये हकीकत में बदलने जा रहा है। अब वो 9 बिलियन डॉलर्स रेकोडेक का दिया था, और वो भी खजाना था, ये नहीं वो रियलिटी, ये नहीं था उसमें से इतना ही खजाना। लेकिन देखिए उसको इस्तेमाल कैसे किया गया है जी, कि 9 बिलियन डॉलर्स देने पड़े। अब सोचें, गरीब मुल्क बेचारा पाकिस्तान, उसने 9 बिलियन डॉलर्स कैसे दिए होंगे, कैन यू इमेजिन। लेकिन कह रहे हैं कि अब तो बस छप्पर फाड़ के, आसमान छत फाड़ के जो है वो मिल चुकी है दौलत। अच्छा जी, अब होगा क्या? अब हुआ ये है कि जो बैरिक गोल्ड कंपनी है, ठीक है जी, बैरिक गोल्ड कंपनी जो, उसका ठेका दे दिया गया है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो है ये जखायर निकले हैं। मेरा ख्याल है रेकोडे की है या कौन सी जगह जो भी है। और वो जो साहब हैं जिनकी ये कंपनी है, मेरा 70-80 साल के वो इंसान होंगे। और बैरिक गोल्ड जो है ये कॉरपोरेशन इज ए माइनिंग कंपनी दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड एंड कॉपर विद 16 ऑपरेटिंग साइट्स इन 13 कंट्रीज। ठीक है जी। और इसके अंदर ये कहा है कि जो इसके हैं करता धरता, उन्होंने ये संभाल लिया है काम। और वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आपको करके दिखाएंगे। और उनका नाम है मार्क ब्रिस्टो। ठीक है जी। अब टोरंटो कनाडा में मेरा ख्याल है इनका हेडक्वार्टर है, जो भी है ये जी, इन्होंने ये ठेका ले लिया, इनको दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि 87 बिलियन डॉलर्स का तो यही निकाल लेंगे। लेकिन ये जो होगा क्या, ये होगा ये कि ये वहां से मट्टी उठाएंगे और लेकर जाएंगे किसी दूसरे कंट्री में, यानी कि जर्मनी में लेकर चले जाएंगे। भाई मैं तो इस तरह बता रही हूँ जिस तरह के बताया गया, मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कितने ये रिलायबल सोर्सेज से पता चला है। वो वहां से मट्टी उठाएंगे, पाकिस्तान की वो जो जिस जगह है वहां से वो मट्टी उठा के ले जाएंगे दूसरे मुल्क में, और जर्मनी में या जहां भी, और वहां पे जाके ये सोना निकलेगा। तो यानी आपने अपना सोना
وہ سونے جیسی زمین جو ہے وہ اس طریقے سے اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو بھائی کیا کریں, لوگوں کی تو جتنے میں اتنی باتیں, مطلب وہ مٹی نہ اٹھا کر لے کر جائیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہیں پہ کھڑے ہو کر وہ یہ گولڈ نکالیں آپ کے لیے. واہ واہ. وہ کون سا ایریا ہے بلوچستان کا, وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ گولڈ نکالیں. اور ٹی ٹی پی جو جگہ جگہ پھٹ رہی ہے, اور جو وہاں پہ جو ہے وہ جو گروپس کام کریں, وہ جو کچھ کریں, تو وہ تڑ 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 گولیاں چلیں اور سب کے سب جو ہے نا وہ مارے جائیں وہاں پر. آپ یہ چاہتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں, سب کو پتا ہے کہ وہاں کے حالات و واقعات جو ہیں وہ کیا ہیں دہشت گردی کے. تو وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ وہاں پر یہ بیٹھ کر نکالیں. وہ کہہ رہی تھی کانگریچولیشن, بدائیاں ودائیاں تانوی. اچھا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مٹی اٹھا کے لے جائیں گے, جس میں سے گولڈ نکلنا ہے وہ چک کے لے جائیں گے اور دوسرے ملک میں جا کے نکالیں گے. اور وہاں سے جو ہے وہ 50-50 کا ہوا ہے. 50% وہ رکھ لیں گے. $87 بلین کا اگر کہا جا رہا ہے یہ پہلی کھیپ جو ہوگی, تو اس میں سے آپ سمجھ لیں کہ $40-45 بلین جو ہیں انہوں نے پاکستان کو دے دینے. یہ بھی بڑے بھائی, جو $5 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جو کنٹری ہے اس کو $40 بلین اگر مل جائیں تو وارے نیارے نہیں ہو گئے. تو اگر وہ دے دیں, ایک تو وہ مٹی اٹھا کے وہ لے گئے, فرض کریں کیا انہوں نے لے جانی ہے, اور وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ یہ سونا وونا کوئی نہیں اس کے اندر, یہ پیتل نکلا, پیتل کے پیسے ہی $2 بلین لے لو, تو پھر تسی کی کرنا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ ان کے ساتھ لوگ جائیں گے, بڑے بڑے لوگ جائیں گے ان کے ساتھ, بیٹھ کے دیکھیں گے کس مشین میں کس طریقے سے نکل رہا ہے, کتنی دیر میں نکلا ہے. کہیں انہوں نے چھپایا تو. دیکھیں آپ جب گولڈ خریدنے جاتے ہیں نا, تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو گولڈ خریدنے جا رہے ہو نا, اپنی کوئی گولڈ کی چیز اس کو دکھانے کے لیے نہ دینا, اور وہ اندر نہ لے کے جائے جو سونار ہوتا ہے, کیونکہ سونار کا یہ بڑا ہی ایکسپرٹ ہوتا ہے. وہ اندر گیا تو واپس آئے گا تو آپ کی انگوٹھی اگر آپ نے اس کو دی ہوئی تھی تو وہ انگوٹھی کا گولڈ جو ہے وہ کم ہو چکا ہوگا, وہ کسی چیز میں میلٹ کر دیتے ہیں, گولڈ اس میں سے نکال لیتے ہیں. اینیویز, اب پتہ نہیں یہ جو یہ بیرک گولڈ والے ہیں یہ ایسا کام میں ایکسپرٹ ہیں یا نہیں, لیکن وہ آدھا دے دیں گے آپ کو. کتنی دیر میں نکلے گا؟ کچھ 40-45 سال لگ جانے نے. بھائی میں نہیں کہہ رہی, جنہوں نے بتایا بول رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ وہ تو صاحب جو ہیں ان کی عمر ہی کوئی 70-80 سال ہے, 40-45 سال انہوں نے زندہ رہنا نہیں, کوئی اور بھی آ جائے گا. یہ تھوڑی ہے کمپنی کا مالک اس کا بیٹا آ جائے گا جو بھی چلائے گا. تو 40 ایئرز میں اگر یہ نکلے گا تو 40 ایئرز کے بعد پیسے دیں گے یہ $40 بلین. یہ کب دیں گے؟ یہ بھی سارا کچھ بتائیں نا بھائی, کہ بھئی کب دیں گے. جلدی دے دیں گے تو جلدی دینا چاہیے بھئی, 5 سالوں میں دے دیں, چلے 2 سال ویسے تو ہونا ہی چاہیے. ان سے آپ ایڈوانس لے لیں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں, میں آپ کو یہ ایک مشورہ دے رہی ہوں, میری ناقص رائے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کسی بھی چیز کی, میں کون ہوتی ہوں ایکسپرٹ ہونے والی. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کریں, آپ ان سے کہیں بھئی ہمیں ایڈوانس دے دو, $40 بلین اٹھا کے لے جاؤ مٹی. تم اس میں سے $87 بلین کا نکالو یا $100 بلین کا نکالو, تھوڑی سی مٹی اور بھی زیادہ دے دیں. ان سے کہیں اے تھوڑی اس علاقے کی مٹی بھی لے جائیں, ہیں جی, مٹی چک کے لے جاؤ, مٹی بھی لے جاؤ, پہلے ہی سب کچھ, تو مٹی بھی لے جاؤ. تو اس میں سے یہ ہے کہ آپ لے جائیں اور ہمیں ایڈوانس دیکھ لیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایڈوانس میں اگر آپ کریں گے تو آپ کو ریکارڈ کی طرح پہلے جس طرح $9 بلین آپ نے دینے پڑے تھے آپ کو, وہ جو چونا لگا تھا, چونا لگانے والے کو جو چونا لگ گیا تھا, تو وہ جو ہے وہ اب نہیں لگے گا. ایڈوانس میں لے لیں ان سے کہیں آپ جتنا مرضی نکالیں, چلیں آپ 20% کم کر کے ہمیں ابھی دے دیں گے, ضرورت تو بھی ہے. 40 سال کے بعد کون سی جنریشن ہوگی جو اس کا فائدہ اٹھائے گی؟ مجھے یہ بتا دیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں جو دیش آرتھک تنگی سے گزر رہا ہو, اگر وہاں پر $1000 بلین کا خزانہ مل جائے, یعنی سونا مل جائے, تو اس دیش میں کیا ہوگا؟ پاکستان میں یہی دعوے ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ صرف سیاسی چال ہے, اور وہیں کچھ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو ہمارا قرضہ معاف ہو جائے گا اور ہم بن جائیں گے سونے کی چڑیا, پھر دکھائیں گے کیا امریکہ کیا لنڈن, مطلب سب اپنا ہی ہے. بھائی تم کو پتا ہے آئی ایم ایف کا قرضہ بھی ہے, اس کو چکانا بھی ہے. یہ پاکستانی عوام نا بہت معصوم ہے. ویسے میں چوتیا بولنے جا رہا تھا, لیکن معصوم سے کام چلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ان کے دیش میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خبر اڑا دی جاتی ہے. جیسے یہ خبر اڑائی گئی ہے, اور پچھلے 75 سال ہو گئے اس بات کو لگ بھگ, کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے, اس لیے ہمیں اپنی سرکشا کے لیے سینا پر سب سے زیادہ خرچہ کرنا ہے. رائٹ, یہ پچھلے اتنے سالوں سے چلی آ رہی ہے کہانی, اور آج تک چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ اب یہ جو سونے کا بھنڈار والا خلاصہ کیا گیا نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے ان کی ایڈ بند کر دی, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اپنے آپ میں 30 مار خاں بن رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کیا دے گا, ہم نے خود ہی منع کر دیا کہ بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ہمارے پاس ویسے بھی $1,000 بلین کا نا خزانہ مل چکا, 82 لاکھ کروڑ سم تھنگ کچھ بنتے ہیں ایسے, ہے نا, اتنا خزانہ ملا ہوا ہے بھائی. پراکرتک سنسادھن اگر چلو مان لیا, ایک پل کے لیے مان لیتے ہیں کہ تمہیں ملا ہے, سر درد بن جاتا ہے بھائی, سمجھ رہے ہو, سر درد بن جاتا ہے اگر تمہیں یہ سب ملا بھی ہے. پہلی بات تو بیوقوف بنا رہے ہو, اور اگر سچ میں ملا ہے تو بھائی لاؤ نا سامنے, چلو نا کھدائی کرتے بھائی, ہے نا. امریکہ پہلے پہنچ جائے گا وہاں پہ, چین وہاں پر سب سے پہلے گھس جائے گا. چین تم کو بول دے گا اتنی ساری انویسٹمنٹ جو اس نے کری, کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور تمہیں مل جاتا ہے خزانہ, اور وہ چھوڑ دے گا بھائی صاحب, ہاتھ ڈال کے نکال لے گا وہ. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کامنٹ کر کے بتائیں. جے ہند, جے بھارت.